السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ میں خود اندھیرے سے روشنی تک کا سفر طے کر رہی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ میری چھوٹی سی کوشش آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ آج کی موٹیویشن میری خود کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اس صورت نے میری زندگی پر کیسے اثر کیا، میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو اندھیرے سے روشنی کی امید دلائی، میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو سکون کی نعمت سے بھرا۔ اور کیسے بھرا؟ جب میں پریشان تھی، بہت زیادہ ایک غم کا غلبہ تھا مجھ پر، اور میری کیفیت ایسی تھی کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، بس روتی تھی ان چیزوں کے لیے جو مجھ سے دور ہو گئیں۔ اور میں جانتی ہوں یہ کیفیت سے بہت سے لوگ گزر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑا خلا ہے جو ان کو بے چین رکھتا ہے ہر وقت۔ اور جب میں نے اپنے آپ کو اس فیز سے گزرتے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ارد گرد نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مرض میں ہیں، مایوسی کے، ڈپریشن کے، بے چینی کے۔ ہر وقت اس کیفیت میں رہنے والے انسان کو کسی سے بات کی، کسی سے دو تسلی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل تو اتنے سخت ہیں کہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ میں جانتی ہوں میری پیاری بہنوں، تمہارے درد کو سننے والا، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان دکھ تکلیف کی حالت میں یہی چاہتا ہے کہ کوئی اس کو دلاسا دے دے، کوئی اس کی تکلیف کو سن لے، کوئی اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کتنا بھی کسی کو بھی سنا لیں اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، لیکن سننے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو ضائع مت کریں کہ کوئی آئے گا اور آپ کی الجھنیں دور کرے گا۔ یہ زندگی آپ کی ہے۔ کسی بے قدرے کے چھوڑ جانے پر، کسی کے دیے ہوئے دھوکے پر اس کو ضائع مت کریں، کیونکہ زندگی تو صرف ایک بار ملتی ہے۔ ان کو دیکھ لیں جو آج قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس تو پھر ایک امید ہے، ہوپ ہے کہ ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو قبروں میں ہیں ان کے پاس تو کوئی ہوپ ہی نہیں رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ جیسے ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی مسہیپ ہو گیا ہے، تو غلط تو اس نے کیا ہے نا، اللہ اس کی سزا اس کو دے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے۔ جو جتنی زور سے کسی کو مارتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، زندگی ایک بار ملتی ہے، آپ کسی کی سزا خود کو مت دیں۔ آپ نہ تو فالتو ہیں اور نہ ہی آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے اندر ہی اندر اس فیلنگ میں ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا ہے، مجھے ہی تکلیف کیوں ملی ہے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، ہماری مخلصی کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو ان سب میں ہم خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھو، اگر یہ سمجھنا آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے، آپ رو رہی ہیں، آپ تڑپ رہی ہیں، تو آپ اس سائن کو بھی سمجھیں کہ آپ کا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ جو غلط انسان ہوتا ہے اس کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوتا، اس کو اپنی غلطی کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے بس اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، بس اللہ کو سنانا ہے اپنے دل کا حال، وہ آپ کو ضرور راستہ دکھائے گا۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، چاہے اولاد کا ہے، گھر نہیں ہے آپ کے پاس، شادی کا ہے، یا آپ بے روزگار ہیں، یا کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، تو وہ اللہ ضرور آپ کے لیے راستہ بنائے گا، کیونکہ جو رات کے بعد دن لے کر آتا ہے وہی آپ کے غموں کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے اپنے وجود کی کرچیوں کو خود ہی اکٹھے کرنا ہے۔ بس اپنے آپ سے یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کو جینا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ رب پر توکل رکھیں۔ اگر اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جس کی تمہیں چاہ تھی، تو یقین رکھیں اس سے بہتر آپ کا منتظر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ کیونکہ انسانوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، انسان چال چلا سکتے ہیں، انسان دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملات انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ ایک قدم اگر اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم بڑھائے گا آپ کی طرف۔ اور جب آپ اپنے آپ کو مایوس دیکھیں، پریشانی، نا امیدی کی حالت میں دیکھیں، تو آپ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ چاہے اس کو آپ اپنے پاس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہے اس کو آڈیو فارم میں سننا شروع کر دیں، بہت سکون آئے گا آپ
کو انشاءاللہ، اور وہ صورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا تم کو اے محمد تمہارے رب نے، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے، اور ان قریب وہ کچھ عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور پایا تم کو نا واقف راہ تو دکھائی راہ، اور پایا تم کو تنگ دست سو غنی کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا، اور جو سوالی ہو اسے نہ جھڑکنا، اور جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی ان کو خوب بیان کرتے رہنا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشن آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ملوں گی نئی امید نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ میری اس ویڈیو کو، میری موٹیویشن کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔